باوفا باحیا علی آل صفا میرا عثمان، وہ جس کے وسیلے سے ہر ایک بات بنی ہے۔ غنی غنی میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے۔ میرا مرشد میرا مولا میرا سلطان ہے عثمان، میرا داتا میرا آقا میری پہچان ہے عثمان۔ سخیوں کا سخی ہے عثمان غنی ہے، سخیوں کا سخی ہے عثمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS کے پلیٹ فارم سے آج ایک عظیم نشریات۔ آج یوم ہے نا، آج ان کا یوم ہے کہ جو پے کرے شرم و حیا ہے، آج ان کا یوم ہے کہ جو امیر المؤمنین ہے، آج ان کا یوم ہے جو جامع القرآن ہے، آج ان کا یوم ہے جو خلیفہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی عظمت و فضیلت سے نوازا، متعدد خصائص و امتیازات سے بہرہ مند فرمایا، اور آپ کو خصائل حمیدہ و صفات عالیہ سے متصف فرما کر مقامات عالیہ پر فائز فرمایا۔ ناظرین کرام، آج اس مبارک موقع پر کہ جب یوم ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، الحمدللہ ہم نے یہ بزم سجا لی ہے آپ کے ذکر کی، اور مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، مقصود کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کی رضا۔ جب اللہ اس کے رسول کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے نا، تو اللہ اس کے رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً ایک مسلمان کا دنیا میں سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ جو رب کے محبوب کو اتنے پیارے ہوں کہ انہوں نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی ہوں، جو اتنے پیارے ہوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ذکر پر میرے آقا کی رضامندی کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، دیکھیں جس مبارک ہستی کے بارے میں ہم یہاں ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرنے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان کے بارے میں اگر بات کی جائے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اب ایک پوری ترتیب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ آپ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں تیسری ہستی کون ہے یہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور بیان فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے منبر سے اتر گئے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ بیان کون کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، شیر خدا بیان کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایمان میں سبقت، آپ سابقین اولین اور سابقین مہاجرین سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و ترغیب پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیبوں میں آپ چوتھے فرد ہیں۔ جیسا کہ اسد الغابہ میں روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ فرمایا کرتے کہ بے شک اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھا شخص ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، نور الابصار میں ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ اور بھی آپ کے اتنے خصائص ہیں، اتنے آپ کی شانیں ایسی ہیں، آپ کی عظمتیں ایسی ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہیں۔
بہرحال ہم ان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے علماء کرام سے. اس بارے میں بہت ساری باتیں آج ہمیں سننے کو جاننے کو ملیں گی. تو آج 18 ذی الحجۃ الحرام ہے. تو سب سے پہلا سوال میرا مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت پر اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، جہاں تک تواریخ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ تقریباً عمومی طور پہ جب ہم تاریخ ولادت کو دیکھتے ہیں یا تاریخ شہادت و وفات کو دیکھتے ہیں تو تواریخ کے اندر بہت سارے ہمیں اقوال مل جاتے ہیں اور تاریخ کے اندر اختلاف آ جاتا ہے. بہت کم ایسا ہوگا کہ کئی ایسے مواقع کہ جہاں تاریخ کے حوالے سے اتفاق ہو اور تمام ہی ایک بات پر جمع ہوں، یہ بہت کم ہوتا ہے. زیادہ تر عموماً یہ ہوتا ہے کہ تاریخ ولادت ہو کسی شخصیت کی یا تاریخ وفات، اس میں اختلاف آ جاتا ہے. ٹھیک. تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ چونکہ تاریخ اہل سیر کا موضوع ہے، اہل سیر مورخین اور سیرت نگار ان میں دیکھنا ہوتا ہے کہ جمہور کس طرف ہیں، میجورٹی اس موقع پر تاریخ کا کیا تعین کرتی ہے اور زیادہ تر اکثریت کس طرف جاتی ہے. تو جمہور کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اہل تاریخ اور اہل سیر کی جمہور جو رائے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمہور اہل سیر اور اہل تاریخ کے نزدیک یوم شہادت اور یوم وفات جو ہے وہ 18 ذو الحجۃ الحرام ہی ہے. اس سلسلہ میں بعض روایات بھی ہمیں ملتی ہیں اور چونکہ اس سلسلے میں جو اقوال ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں. ایک قول کی بنیاد پہ یہ بہت زیادہ آج کل پروپیگنڈا ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک صحیح سند کے ساتھ قول ملتا ہے. ابو عثمان نہدی تابعی ہیں وہ مسند احمد بن حنبل کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے وہ ایام تشریق کے وسط میں ہوئی. تو یہ سنی لوگ جو 18 ذو الحجہ کو یوم شہادت مناتے ہیں یہ تو ثابت نہیں ہے. جو صحیح سند سے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے وہ ایام تشریق کا وسط ہے. جبکہ ہم اگر احادیث کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو احادیث سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے اور دیگر مورخین اور اہل تاریخ نے بھی لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ 18 ذو الحجہ ہی کو ہوئی ہے. میں 2 قرینے آپ کے سامنے مضبوط قرینے پیش کروں گا جیسے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذو الحجہ ہی کو ہوئی ہے. ایک واضح قرینہ جو کہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، المستدرک الصحیحین کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر اور بہت سی کتابوں کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی اس دن آپ روزے کی حالت میں تھے. سیدنا عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ملاقات کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آج مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج روزہ آپ نے ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صحیح حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا اور یہ تو مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے. صحیح بخاری مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں کہ ایام تشریق یعنی عید کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ان ایام میں روزہ رکھنا منع کیا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ وہ عید کے ایام میں روزہ رکھے؟ ان کا روزہ رکھنا اور یوم شہادت روزے کی حالت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایام تشریق نہیں تھے. کیا کہنا ہے مفتی یہ بڑا مضبوط اور واضح قرینہ ہے. واہ واہ واہ. اور دوسرا یہ کہ اہل سنت کی اور اہل سنت کے مخالفین کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد خلافت پہ متمکن ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ دیا جمعۃ المبارک کا وہ 25 ذو الحجۃ الحرام کو دیا. سیدنا عثمان غنی کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی. مولا علی نے پہلا خطبہ 25 ذو الحجہ کو دیا اور پچھلا جمعہ کون سا بنے گا؟ 18 ذو الحجہ. 18 ذو الحجہ. جی. تو یہ واضح قرینہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت جمعہ کے دن ہوئی ہے وہ ذو الحجۃ الحرام کی 18 تاریخ ہی تھی. صحیح. اب رہ گیا قول ابو عثمان النہدی والا جو کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے. تو یہ قول تو ٹھیک ہے، صحیح قول ہے، لیکن
بات یہ ہے کہ ابو عثمان نہدی صحابی نہیں ہیں، صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہیں، یہ تابعی ہیں، صحیح، اور ان تابعی کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت مدینہ المنورہ میں موجود ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی وہ اس بات کے عینی شاہدین اور عینی گواہوں میں سے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ عینی گواہوں میں سے ہوتے اور اس وقت وہاں مدینہ طیبہ میں موجود ہوتے اور خود وہاں موجود ہوتے ہوئے بتاتے کہ ہاں میں اس وقت موجود تھا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو وہ ایام تشریق کا وقت تھا، عینی گواہوں میں سے نہیں، عینی شاہدین میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابو عثمان النہدی کا جو قول ہے وہ اس سلسلہ میں قابل احتجاج نہیں ہوگا، بلکہ دیگر قرائن اور مورخین جو جمہور ہیں ان کا موقف لیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ 18 ذوالحجۃ الحرام کو ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بالکل اسلام کے اوائلی دور میں ہی قبول اسلام آپ نے فرمایا اور مشرف با اسلام ہوئے، تو کیا منظر نامہ تھا، کیا اس وقت واقعات تھے، کیا اس وقت حالات تھے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت موضوع، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ نے ابتدائی میں فرمایا کہ چوتھی وہ عظیم شخصیت کہ جنہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کا فیض حاصل کیا، مرتبہ اور شرف حاصل کیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ کیسے پڑھا، مشرف با اسلام کیسے ہوئے، اس کی مختلف روایتیں ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ پہلے سے ہی تجارت کرنے والے تھے، ایک تاجر تھے، تو آپ سفر تجارت بھی فرمایا کرتے تھے شہر بہ شہر۔ تو جب آپ شام کی طرف سفر پر گئے تو آپ نے ایک مقام پر ٹھہراؤ کیا اور وہاں پر آپ نے استراحت فرمائی، تو غنودگی کی حالت میں آپ نے اپنے کان میں یہ آواز سنی کہ سونے والے اٹھو، مکہ مکرمہ میں احمد نبی نے مبعوث ہونے کا اعلان فرما دیا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ پیغام آپ نے سنا۔ پھر آپ وہاں سے جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ یہ سن رہے تھے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ کا خواب جو آپ نے غنودگی کی حالت میں وہ آواز سنی، پھر اس کے بعد جب آپ مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ نے یہ منظر دیکھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں اسلام کی دعوت، اور لوگ آپ کے قریب بھی آ رہے ہیں اور کچھ لوگ آپ سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو چونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا ہی سے تھی، صحیح، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر کے آپ دوست تھے، محبت کرنے والے تھے، آپ سے ایک تعلق تھا۔ تو جیسے ہی پتہ چلا، اور یہ بھی آپ کے علم میں تھا کہ صدیق اکبر میرے دوست ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی محبوب اور دوست ہیں، واہ، تو آپ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر یہ ماجرا کہتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ البدایہ والنہایہ کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب دعوت دی نا، تو سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کہنے والی جو شخصیت تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر آپ کی عظمت اور شان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹس اس وقت ایک بہت بڑے تاجر کی حیثیت میں تھا اور بڑے بڑے لوگ آپ سے مشورہ کرتے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر قبول اسلام کے بعد فوراً یہ نہیں کہا کہ میں تو ایک تاجر ہوں تو میں ایک آرام سے گدی پر بیٹھوں۔ آپ نے ایک مشن کو جاری رکھا۔ وہ مشن کیا تھا کہ خود جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہوں تو تنہا وابستہ نہ رہوں، بلکہ جو جو میرے متعلق ہے اور جہاں جہاں سے میرا رابطہ ہے اور جس سے میرا تعلق ہے، میں انہیں بھی اس اسلام کی دعوت دوں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف انہیں لے کر آؤں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی کوشش، کابش اور محنت تھی۔ اب جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقانیت پر بیان فرمایا، اور پھر جب آپ کی اس بیان کو سنا اور اتنے میں آپ کو یہ ایسی ترغیب دلا رہے تھے کہ آؤ نہ چلو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں،
تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کرم فرمایا واہ اور خود آپ تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں عثمان میں تمام خلق کی طرف نبی بن کر آیا ہوں اور ایک بہت بڑی نعمت ہے اور تم اسے قبول کر لو. سبحان اللہ. اب جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا, اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. اچھا آپ یہاں مسلمان ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور کلمہ میں نے اب پڑھا, ترغیب حضرت صدیق اکبر کی تھی اور میں نے غنودگی کی حالت میں یہ آواز سن لی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما لیا ہے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اللہ اکبر. اچھا اب یہاں پر ایک قابل توجہ بات, یہ تو آپ نے کیا قبول اسلام, لیکن چونکہ اس وقت کا جو دور تھا وہ دور ایسا تو نہیں تھا کہ آرام والا کہ آپ اسلام کی دعوت بھی دیں اور اسلام قبول بھی کریں تو آپ کو ہار پہنایا جائے, آپ کو انعام و اکرام دیا جائے. وہ دور ایسا نہیں, بلکہ وہ دور ایسا تھا کہ جب کوئی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا تو اس پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ٹولے جاتے. جی ایسا ہی. اب ہوا کیا معاملہ, جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا, آپ کے چچا حکم بن ابو العاص کو پتا چلا تو حضرت عثمان غنی کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اللہ اکبر. اچھا یہاں پر اس سے پہلے تھوڑا سا اسٹیٹس حضرت عثمان غنی کا دیکھیں ہم کہ آپ تاجر ہیں اور عظیم تاجر ہیں, جی. مال و دولت والے ہیں, آپ کا جسم نرم و گداس اور آپ مطلب وہ اس کیفیت والے ہیں کہ جیسا ایک پیسے والا اور تاجر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر اتنا ظلم, اتنی زیادتی اور اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ کو رسی سے باندھ دیا گیا. اللہ اکبر. اور کہا کیا جا رہا تھا کہ عثمان اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف پھر لوٹ آؤ, لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان پر. جو ان کی ذات و عظمت پر اعتراض کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ جو اس ظلم کے وقت پھرے نہیں وہ آسانی کے وقت کیوں پھریں گے. اللہ. یہ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, رسیوں سے باندھا جا رہا ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم غلام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاتا کہ پلٹ آؤ اپنے ابا و اجداد کے دین کی طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ اور یہ پتا چلتا ہے کہ چند لمحوں کی صحبت نے اتنا بلند ایمان اور یقین عطا فرما دیا. کیا بات. تو اس کے بعد پھر زیادہ صحبت ملی ہوگی تو آپ کا ایمان کس مستحکم پر پہنچ گیا ہوگا اور کتنا مستحکم ہو گیا ہوگا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چچا جان آپ باندھے نہ, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا تو نہ میں اسلام کو چھوڑوں گا نہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑوں گا. اللہ اکبر. یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام اور اس کے بعد واقع ہونے والے آپ پر جو ظلم اور تشدد ہے وہ اس کا ایک نظیر ہے. لیکن پھر بھی کمال یہ بات تھی کہ آپ نے کبھی دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. اسی لیے جتنے انعام و اکرام ہیں آپ پر ہوئے ہیں اور آپ کو عطا کیے گئے ہیں اور کئی شرف اور کئی کمالات آپ کو عطا کیے گئے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے اللہ صاحب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین کرام یہاں یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے کامیاب تاجر تھے, مطلب کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ جو بالکل چوتھے نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اتنے بڑے تاجر ہیں. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے ہدایت, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت کا نور عطا فرما دے. اللہ اکبر. قبلہ مفتی صاحب, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت تھی, کچھ جام ہمیں پلا دیجیے اس محبت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ جس قدر والہانہ محبت کرتے تھے. صحابہ تو تمام کے تمام وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی, اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا. اللہ نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے اپنے محبوب کے صحابہ کو اپنے محبوب کے لیے پسند فرما لیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پسندیدہ ہیں, اور جن کو رب نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے پسند فرمایا ہو
وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت اور پیار رکھتے ہوں گے. سبحان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس بالخصوص آپ کی سیرت کے اندر بہت سارے ایسے پہلو اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ یہ محبت ہی کا اندازہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے قربان کر دیا. کیا کہنے. ایک واقعہ جو بڑا ہی والہانہ محبت اور عشق کا اس میں اظہار ہوتا ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کے مشرکین مکہ کی طرف روانہ فرمایا. وہاں سے ایک جھوٹی خبر اور افواہ پھیلی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا. بلکہ اس سے پہلے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ادھر حدیبیہ کے مقام پہ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ ہنی ابی عبداللہ یطوف بالبیت آمینہ. حضرت عثمان غنی کی کنیت ابو عبداللہ. کہا کہ کتنا خوش نصیب ہے ابو عبداللہ عثمان کہ ہم یہاں حدیبیہ پہ کعبۃ اللہ کے طواف کا اشتیاق رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم جا کے طواف کعبہ کریں. عثمان مکۃ المکرمہ جا کے طواف کعبہ کر رہے ہیں. ہنی ابی عبداللہ یطوف بالبیت آمینہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور اپنے صحابہ کے، اپنے غلاموں کے دلوں کی حالت کو جانتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں لو مکث قضا و قضا سنتن ما طاف حتی اطوفا. صحابہ سن لو، اگر عثمان اتنے سال بھی مکۃ المکرمہ میں رہے، عثمان اس وقت تک طواف نہیں کر سکتے جب تک کہ میں طواف نہیں کر لیتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت ہے کیوں، اور حضور کی محبت کا عالم دیکھیں. اللہ اکبر. اب حضرت عثمان غنی کو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ عثمان تم نے طواف کرنا تو کر لو، لیکن تمہارے نبی کو ہم طواف کعبہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں حضور کی ذات اقدس کے بغیر طواف کر لوں؟ میں اپنے آقا کے بغیر طواف کر کے کروں گا کیا؟ کیونکہ یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور حضور کے صدقے سے ملا. کیا کہنے. حال حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب. سبحان تو اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عشق اور محبت کی بنیاد پہ وہاں موقع ملنے کے باوجود بھی آپ نے طواف نہیں کیا. افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، لوگوں کے جذبات تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لے لی کہ تم اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ جب بھی تمہیں اللہ کے دین کے لیے بلایا جائے گا، جہاد کے لیے بلایا جائے گا، تم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ گے. صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پاک پر بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ عثمان شہید نہیں ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضور نے عثمان غنی کی طرف سے اپنا ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. واہ واہ واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف عطا فرمایا. اور حضرت عثمان غنی کی حضور کی ذات اقدس کے ساتھ محبت دیکھیں کہ حضرت عثمان فرماتے جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا ہے، فرماتے ہیں یہ ہاتھ کبھی میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کی وجہ سے، اللہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کی وجہ سے. تو جب محبت کا یہ عالم ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس کے اندر ان کو کیا مقام ملا ہوگا، یہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی جو شان اور عظمت ہے اس کو واضح طور پہ اپنے تو جانتے ہی ہیں، مخالفین بھی جان لیں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے. کیا کہنے مفتی صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک الگ ہی لطف مل رہا ہے حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام، یعنی وہ صحابی رسول کے جو خلفائے راشدین میں آتے ہیں. اللہ اکبر. ان کا ذکر سن رہے ہیں تو کتنا لطف، کیا کیفیت بن رہی ہے ماشاء اللہ. وَعِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنَزَّلُ الرَّحْمَةُ. سبحان اللہ. واہ واہ. صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کرام، صالحین کا جو پہلا طبقہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ.
قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں دیں. حضور یہ بھی شان سیدنا عثمان غنی کو عطا ہوئی، کیا فرمائیں گے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک یہ بہت بڑی عظمت اور شان ہے کہ آپ کو یہ عظمت اور شان ملی ہے کہ کسی امتی کو ایسی شان و عظمت ملی نہیں کہ کوئی نبی کی 2 شہزادیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگریں عطا کی گئی ہوں. یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام، عزت اور شان ہے آپ کی. لیکن میں اس کو تھوڑا سا بیان کرنے سے پہلے یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں 4 شہزادیاں تھیں، اور یہ 4 کی 4 آپ کی صلبی اور سگی شہزادیاں تھیں واہ واہ واہ. کہ جو آپ ہی کے نسب سے جن کا تعلق ہے. یہ آپ کو عظمت اور شان اور مرتبہ اور مقام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگریں آپ کے نکاح میں آئی ہیں. اور یہ بھی بڑی عظمت اور شان ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نکاح ہوا اور نکاح میں جب آپ آئی ہیں، اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے. جب آپ رونے لگے تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس رونے کی وجہ کو پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ عثمان اس طرح گریہ وزاری کر رہے ہیں. تو عرض کی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور میرا آپ سے ایک ناطہ اور رشتہ اور ایک تعلق تھا کہ جو اب نہ رہا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا. اور یہ جو ذو النورین کا جو آپ کو لقب ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ نور والے آقا کی 2 نور والی شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، تو اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے. واہ واہ واہ. تو جب آپ 2 نور والے ہیں تو ذرا سوچیں جس نبی کی شہزادیوں کی وجہ سے آپ 2 نور والے بن گئے تو وہ نبی کیسے نور والے ہوں گے. سبحان اللہ. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات طبرانی کے اندر موجود ہے. جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو پھر وہ کیفیت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی. تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اگر میری تیسری شہزادی بھی ہوتی نا تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ میں نے اپنی دونوں شہزادیوں کا نکاح بھی اگر عثمان سے کیا ہے تو اللہ نے اس پر وحی نازل فرمائی. اللہ. واہ واہ. یعنی یہاں پر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نقیب، ہمارے دیگر جو نعت خواں ہیں، جو مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں کہ یہ نکاح وحی یہ باری تعالیٰ کی وجہ سے ہوا ہے کہ رب تعالیٰ نے وحی فرمائی تو مولا علی کا انتخاب ہوا اس نکاح کے لیے. تو ہم یہاں یہ کہنا چاہیں گے تھوڑا سا اس کو اور بڑھا دیں، کیونکہ نبی کا ہر کام وہی ہوتا ہے جو اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو یہاں اس روایت میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح حضور کی 2 شہزادیوں سے ہوا ہے، یہ بھی جو نکاح ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحی سے ہی ہوا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا اس بات کا بھی اضافہ کر دیا جائے. جب یہ ہم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، اللہ کرے یہ بھی کریں، اللہ کرے ہمارے اسٹیجوں پر یہ بھی نقیبوں کو اشعار یاد ہوں حضرت عثمان غنی ذو النورین کے حوالے سے، ہمارے نعت خواہوں کو بھی وہ اشعار یاد ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منقبت کے حوالے سے. جب ہم یہ پڑھیں تو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا نکاح بھی جو ہوا ہے وہ وحی الہی کی وجہ سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات ابن عساکر کے اندر موجود ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت سے. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو یکے بعد دیگرے ان تمام کا نکاح میں تم سے کر دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کیا پتا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن تھے، واہ، خوش تھے. جی. جبھی تو اپنی شہزادی دے رہے تھے نا. واہ واہ واہ. تو جو یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ تعالی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں دین کو پھیر بیٹھے، پلٹ بیٹھے،
وہ ذرا غور کریں کہ وہ کس کے انتخاب پر اعتراض کر رہے ہیں. اللہ. مجھے یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ یاد آیا، اور آپ نے اس مسئلے کو واضح طور پر بیان فرما دیا اور مکمل اس کو کلیئر کر دیا. آپ کے دور میں ہوا یہ کہ ایک شخص جو کہ مالدار تھا، اس کے دل کے اندر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ایک اعتراض تھا کہ حضرت عثمان غنی علیہ باللہ تعالیٰ بعد میں یہودی ہو گئے علیہ باللہ. جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ کی سیرت کے اندر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب وہ ایک مرتبہ آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ سیٹھ صاحب سنا ہے کہ آپ کی کوئی ایک شہزادی جس کے نکاح کے لیے آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو نے کہا کہ بالکل. تو کہا اگر میں بتاؤں؟ تو کہا بتائیے. تو کہا ایک ہے شخص جو ہے بڑا نمازی، متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، مال و دولت والا بھی ہے، حیا بھی اس کی بے مثال ہے، سخاوت با کمال ہے. کہا لیکن ہے یہودی. اس نے کہا حضور یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یہ کیسے میں نکاح کر سکتا ہوں، میں اپنی بچی کو یہودی کے حوالے کر دوں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے یہ بات فرمائی کہ جب تم اپنی بچی کا نکاح کسی یہودی سے نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دونوں شہزادیوں کا نکاح کسی یہودی سے کیسے کر سکتے؟ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کا یہ فرمان کہ اگر 40 شہزادیاں بھی ہوتیں اور ایک روایت میں 100 شہزادیاں بھی ہوتیں تو یکے بعد میں ان کا نکاح عثمان سے کر دیتا. یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، صحابی ہیں، صحابی رہیں گے، اور انشاءاللہ الکریم قیامت کے دن ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں. سبحان اللہ. قبلہ مفتی صاحب، یہ بڑا اہم ترین سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی تھیں، اگر وہ کچھ ارشاد فرما دیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے، بالخصوص آپ کی شہادت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بہت بڑی پیش گوئی ارشاد فرمائی. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فتنوں کا ذکر کیا کہ امت کے اندر فتنے پیدا ہوں گے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقتل فیہا مظلوماً، یہ عثمان جو ہیں اس دن ظلماً قتل کیے جائیں گے. اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا. اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے اور حدیث کی درجن سے زائد مقامات پہ یہ کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. 3 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی اور حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تینوں صحابہ اس حدیث کی راوی ہیں. مسند احمد بن حنبل کے اندر، امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ کے اندر، المستدرک الصحیحین کے اندر حدیث صحیح درجے کی، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث تعدد طرق کے ساتھ مروی ہے. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے جی، فتنہ اس کے قدموں سے اٹھے گا. سمجھیے، فتنہ اس کے قدموں سے اٹھے گا، یعنی مراد اس کی یہ ہے کہ اس کے اوپر شہادت پر فتنہ پیدا ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مراد آپ کی عثمان غنی ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان. اس موقع پر علیکم بالامیر و اصحابہ، اس موقع پر تم پر تمہارے امیر یعنی عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے. ھذا یومئذ ومن اتبعہ علی الہدی، یہ اور اس کے جتنے پیروکار ہیں وہ اس دن حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے. اللہ. تم نے اس کا ساتھ دینا ہے، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے، یہ اور اس کے ساتھی حق پر ہوں گے، یہ اور اس کے ساتھی ہدایت پر ہوں گے. اور ایک اور حدیث جس کی راویہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے، موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اے عثمان، اللہ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائے گا اگر منافقین یہ ارادہ کریں کہ تمہاری خلافت کی قمیص اتاریں تو تم نے خلافت کی قمیص نہیں اتارنے دینی. یہ مجموعی احادیث اور روایات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں
ان کی تائید اور ان کی حقانیت کو بیان کر رہی ہیں، بہت اچھے. اور جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا، ان کے باطل پر ہونے کی یہ احادیث دلیل ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت کا واضح منہ بولتا ثبوت ہے. واہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شہادت کی پہلے سے خبریں دی، بہت ساری احادیث موجود ہیں. ایک معروف حدیث کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبل احد پہ تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق بھی، اور حضرت عثمان غنی بھی. اور جبل احد کو وجد آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک ایڑی احد کو لگائی اور فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. سبحان اللہ. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، واہ. رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ایڑی کے اثر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا اور ٹھہر گیا. تو اس حدیث کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ عثمان کو شہید کیا جائے گا. بعض لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی کچھ کمزوریاں تھیں، کچھ ان کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں تھیں، جن غلطیوں کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے. یہ بالکل ایک غلط پروپیگنڈا ہے. صحیح. حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ان پر اعتماد تھا. ہاں مخالفین جو ہے انہوں نے غلط پروپیگنڈا کیا، اور غلط پروپیگنڈا کی بنیاد پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے کارروائی کی. حضرت عثمان بالکل حق پر تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تم پر ایک مصیبت آنے والی ہے. اور جو حدیث ابو موسیٰ اشعری کے نام سے مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں جلوہ فروز تھے، کنویں کی منڈیر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک پاؤں کو لٹکایا ہوا تھا کہ باغ کے دروازے سے کسی نے اجازت طلب کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا اور کہا کہ آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے تو دیکھا وہ ابو بکر صدیق تھے. اللہ. دروازہ کھولا، آنے کی اجازت دی، جنت کی خوشخبری سنائی. مشہور حدیث ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. پھر دوبارہ اجازت طلب کی گئی تو فرمایا کہ آنے والے کو اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو. جا کے دیکھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے. پھر جب کسی نے اجازت طلب کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا آنے والے کو اجازت دے دو اور ساتھ اس کو یہ بھی بتا دو، اس کو جنت کی خوشخبری بھی دو، الا بلوا تصیبہ، اس مصیبت پر جو اسے پہنچنے والی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر دی گئی تو اس خبر کو سننے کے بعد فرمایا واللہ المستعان، یعنی جو اللہ مصیبتیں ڈالنے والا ہے اس پر میری مدد بھی اللہ رب العزت ہی فرمائے گا. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئیاں ہیں جو بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علامہ صاحب، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چرچے ہیں. بالکل. اللہ اکبر. کیا آپ کی سخاوت تھی، اور مطلب بیان سے باہر ہے. حضور میں چاہوں گا اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. بالکل، سخاوت مشہوری آپ کی ذات سے ہوئی ہے امت کے. واہ 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 واہ. سخی کے حوالے سے جو احادیث مقدسہ میں فرامین موجود ہیں بہت خوبصورت. میں ایک حدیث مبارکہ برکت کے طور پر عرض کرتا ہوں. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے قریب، سخی جنت کے قریب، سخی لوگوں کے قریب ہے اور آگ سے دور ہے. واہ. اور آگے فرمایا والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار. فرمایا کہ جو بخیل ہے، سخی کا اپوزٹ بخیل ہی ہوتا ہے. بخیل فرمایا بخیل یہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور آگ کے قریب ہے. اللہ. یعنی یہاں پر سخیوں کی عظمت اور شان اور سخاوت کی عظمت اور شان کو بیان کر دیا گیا ہے. اور پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ہر موقع پر آپ نے اپنی سخاوت کو ظاہر فرمایا ہے. جب اسلام کو ضرورت پیش آئی اس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے اور خرچ کیا ہے. یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہر موقع پر
جس موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ جہاں مال کی ضرورت پڑی ہے حضرت عثمان غنی پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ پہلی صف میں نظر آئے ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا پھر اگر دیکھیں واضح طور پر صرف 2 روایتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جیش اسرت جس کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کو خریدا ہے. ایک بیر روما جب خریدا اس وقت، اور دوسرا جیش اسرت جنگ تبوک کے وقت جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب کے طور پر ممبر پر جلوہ گر ہو کر ارشاد فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے، اور اس پر آپ نے کچھ کلام فرمایا. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ کھڑے ہوئے عرض کی حضور 100 اونٹ ماں ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کی طرف ترغیب دلائی. پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا 200 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں. سبحان پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی. پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پھر عرض کرتے ہیں حضور 300 اونٹ مع ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں کہ 1000 دینار آپ نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے. اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر سے اترتے ہوئے ان دینار کو اپنے الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ آج کے بعد اگر عثمان نے کوئی ایسا عمل بھی کیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. واہ واہ. یہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ. اور اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ جنت کو آپ نے خریدا. پھر آپ بیر روما کی طرف آئیں کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور حضور خود ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک ہی کنواں تھا جہاں میٹھا پانی تھا، جسے بیر روما کہا جاتا ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو اس وقت حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اس یہودی کے پاس گئے، چونکہ وہ اس وقت یہودی کے ملک تھا. آپ جا کر اس سے کہتے ہیں کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو. اس نے کہا میں پورا تو نہیں بیچتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ آدھا میں خرید لیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھ لو. اب ہوگا یہ کہ ایک دن مسلمان پانی پئیں گے، استعمال کریں گے، اور ایک دن جس سے تم چاہو اسے بیچ دینا. اب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ جب خریدا اور جب مسلمانوں نے اس سے پانی استعمال کرنا شروع کیا تو اگلے دن اس کے پاس اتنا پانی نہ بچتا کہ جس سے وہ بیچ سکے. بالآخر اس نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آدھا بھی آپ ہی خرید لیں. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا کا پورا کنواں خریدا اور اللہ رب العزت کی راہ میں وقف کر دیا کہ جس سے مدینے کے مسلمان پانی پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ وہی 2 بات ہیں جب بلوائیوں نے ایک محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت چھت پر آ کر آپ نے جو ایک خطاب فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں وہی عثمان ہوں جس نے بیر روما کو خریدا تھا جب پانی کی اس وقت مدینے میں حاجت تھی. تو میں وہی عثمان ہوں کہ جس نے یہ بیر روما کو خریدا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. کیا تم مجھے اس کنویں سے پانی پینے سے روکتے ہو؟ اللہ. پھر حضور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں وہی عثمان ہوں کہ جس سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان جو کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. کیا تم میرے لیے یہ ظلم کرتے ہو؟ اور یہ ساری باتیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے فرمائی تھی. آپ کو تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج کی افطاری حضور کی بارگاہ میں کرنی ہے اور آپ پہلے ہی جان چکے تھے کہ آج حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن یہ اتمام حجت کے لیے تھا کہ لوگوں دیکھ لو میں وہی عثمان ہوں کہ جس سے مصطفیٰ کریم محبت کرتے تھے اور عثمان حضور مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سخاوت بھی نور ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک آپ کا لقب ہے ذو النورین، 2 نوروں والا. ایک تو اس کی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں یک بعد دیگر آپ کے نکاح میں آنا، ذو النورین. اس اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. کیا بات ہے. ایک تو وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ کہ سخاوت بھی نور ہے. واہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ جو ایک خصوصی صفت اور یہ عظمت عطا کی کہ وہ سخی تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ سخی تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی سخی تھے. تو یہ سخاوت
قبول اسلام سے پہلے بھی اور قبول اسلام کے بعد بھی کیا بات یہ دو نور، واہ واہ اس اعتبار سے بھی عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ واہ واہ کیا سبحان کہنے ہیں مفتی صاحب، اور سبحان ایک اور وجہ سبحان علماء نے لکھی کتابوں کے اندر ایک اور وجہ ہے ذوالنورین کی، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اس قدر کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، صحیح سند کے ساتھ۔ یہ کتب احادیث کے اندر امام طحاوی نے شرح معانی الاثار کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں 2946 نمبر حدیث لے کے آئے اور اس حدیث کے تحت یہ ذکر کیا، اور اگرچہ اس کی سند مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس قدر عبادت کرتے تھے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید مکمل تلاوت کر دیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ سبحان اللہ، عبادت بھی نور، قرآن کی تلاوت بھی نور، کیا بات، یہ بھی دو نور، دو نور ہو گئے۔ کیا بات، سبحان تو اللہ، اس اعتبار سے بھی عثمان غنی رضی اللہ واہ تعالیٰ مصطفیٰ، ذوالنورین، واہ واہ دو سبحان نوروں اللہ، والے، سخاوت بھی نور ہے ذوالنورین، رسول اللہ کی دونوں بیٹیاں بھی نور ہیں ذوالنورین، نماز عبادت بھی نور ہے، قرآن کی تلاوت بھی نور ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی ذوالنورین۔ سبحان اللہ، اور بھی سبحان وجوہات ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام عطا کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کے ساتھ اس قدر پیار تھا اور یہ قرآن پاک کے ساتھ اس قدر ان کا لگاؤ تھا کہ زندگی کے اندر بھی آپ ظاہری حیات طیبہ میں قرآن پاک کی اس قدر تلاوت کرتے، حضور کے حفاظ صحابہ میں سے ہیں واہ واہ واہ، اور کاتبین وحی میں سے ہیں، سبحان اللہ، حفاظ صحابہ میں سے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے اتنی کثرت کے ساتھ کرتے تھے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے تھے۔ اب اندازہ کریں، سوچیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سبحان مکمل اللہ، قرآن ایک رکعت میں سبحان پڑھنا اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگرچہ اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے، بہت سارے تابعین سے بھی ثابت ہے عثمان غنی کی یہ خصوصیت ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے ساتھ اتنا لگاؤ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت ہی کے اندر مصحف عثمانی مکمل ہوا۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کی خصوصیت واہ، کہ قیامت کی صبح تک یہ جو مصحف عثمانی قرآن مجید اس وقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یعنی قرآن کی خدمت کا یہ صلہ ملا کہ اللہ رب العزت نے وہ ایک نام ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر جناب وہ مشہور کر دیا، مصحف عثمانی۔ سبحان اور پھر اللہ، جب آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے موقع پر بھی عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت ہی کر رہے تھے۔ واہ واہ واہ، تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے جو قطرات تھے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اوپر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن کے ساتھ کس قدر ان کی محبت تھی۔ تو سبحان اس اعتبار سے بھی عثمان غنی ذوالنورین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفی آخر میں یہ شرط فرما دیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ اہل سنت کا تو بحمد اللہ تعالیٰ عقیدہ واضح، صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر تابعین، اتباع تابعین، اہل سنت و جماعت، جمہور سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری کے اندر 3655 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں حضور کی موجودگی میں ہم جب صحابہ میں سے افضلیت کی بات کرتے تھے تو ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل اور بہتر کس کو قرار دیتے تھے؟ نخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے سے باہر نہیں جا سکتے۔ واہ واہ، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اور پھر ایک حدیث تو یہ ہے، ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ نے 6 رکنی کمیٹی مجلس شورا تشکیل دی، تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سارا معاملہ سپرد کر دیا گیا کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے درمیان،
صبح ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعلان کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جی 7207 نمبر 7207 نمبر حدیث ہے۔ لفظ سنیں حافظہ، لفظ یہ ہے انی قد نظرت فی امر الناس فلم ارہم یعدلون بعثمان۔ اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی سے کہنے لگے کہ میں نے لوگوں کے نظریات کو دیکھا ہے، میں نے ان کی رائے لی ہے، ان کے معاملات کو دیکھا ہے، فلم ارہم یعدلون بعثمان، جتنے صحابہ اور اس وقت لوگ موجود ہیں وہ عثمان غنی کے برابر اس وقت کسی کو نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، مولا علی موجود ہیں، سبحان اس اللہ۔ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام اور ان کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن جو عقیدہ اہل سنت کا ہے صحابہ علیہم رضوان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ ہے کہ جو خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ کیا کہنے مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ظاہر بات ہے کہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بزم میں بیان نہیں کیا جا سکتا، آپ کی شان بہت بلند ہے، مگر یہ ذکر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی ہم نے اس ذکر سے برکتیں حاصل کی ہیں، فیض حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ ذکر ہماری زندگیوں میں راحتیں اور قرار لاتا رہے گا، کیونکہ اس ذکر کا مقصد اللہ اس کے رسول کی رضا ہے۔ مفتیان کرام کا دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے ایونٹ پر، اگلے موقع پر پھر یہ ذکر کی بزم سجے گی اور اسی طریقے سے خوبصورت ذکر ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہو سکے تو اس خوبصورت نشست کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، آپ نے بڑی کریمی فرمائی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔